اس میں سمر اور ونٹرز کی آپ بات کرتے ہیں تو مطلب یہ میرا ایک شوق تھا کہ ونٹرز میں کلائمبنگ کریں، کیونکہ میں نے یہ سٹارٹ لیا تھا اس وقت پاکستان میں ہمارے 5 ماؤنٹین ہیں ابو 8000، جس میں سب سے پہلے K2، اس کے بعد جو ہے ننگا پربت، اچھا براڈ پیک G1 G2، تو کوئی بھی ماؤنٹین اس وقت ونٹر میں سبمٹ نہیں ہوا تھا۔ تو 2006 میں فرسٹ ٹائم میں نے 8000 کی G2، پھر 2008 میں سمر میں نے ننگا پربت کیا، تو اسی 2008 میں مجھے آفر آئی کہ آپ ونٹر میں ہمارے ساتھ کلائمب کرے کسی پولیس ٹیم نے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کو کوشش کروں گا، یہ میرا ایک خواب ہے کہ ونٹر میں کلائمب کریں، کہ مطلب ایک کلائمب کی ہسٹری ہے کلائمبنگ کی کہ پاکستان میں کوئی پیک ہوئی نہیں ہے۔ تو فرسٹ ٹائم میں 2008 میں براڈ پیک گیا ایز اے شرپا ایک پولیس ٹیم کے ساتھ، تو سبمٹ نہیں ہو گیا، تقریباً 8300 تک ہم پہنچے تھے۔ تو ابھی قدرت بھائی میرے ساتھ تھے، تو 10 لگاتے ہم 10 لگا رہے تھے آگے کیم 3 میں، تو اس کا فروز بائٹ ہو گیا۔ تو اتنے مشکلات ہو گئی کہ ہمارے لیے کہ وہ پولیس 3 بندے ہیں، ہم پاکستانی 3 بندے ہیں، میں تھا، قدرت بھائی تھا، امین تھا شمشال سے، تو ہم 3 بندے وہ ٹینٹ فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوا کا اتنا پریشر تھا کہ وہ اتنا ٹائم لگا ہمیں کہ کم سے کم 2 گھنٹے ہمارے اس میں لگ جاتے ہیں ٹینٹ کو فکس کرنے کے لیے، اور اتنی ہوا آپ کی چل رہی ہے، تو اتنے بڑے گلف کے ساتھ جو ہے ہم وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں، اور تو اسپیس بھی اتنی وہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے ٹینٹ ہلکا پھلکا سا کھڑا کیا، پھر اندر گھس گئے ٹینٹ کے اندر، اور ایک کارنر میں قدرت بھائی بیٹھتے ہیں، کارنر میں امین بیٹھتا ہے، ایک کارنر میں میں بیٹھتا ہوں، بیچ میں ہم نے سٹونز اس کے رکھے تاکہ ہوا اٹھا کے لے کے نہیں جائے ہم لوگوں کو ساتھ نا۔ تو صبح جب لو ہو گئی رات کو، ہم سوتے تو کس طرح تھے کہ کارنر میں ہم ہی بیٹھے رہے تاکہ ٹین ہوا اٹھانا ہے۔ تو صبح ہوا اس طرح کہ قدرت بھائی نے کہا کہ علی مطلب میری انگلیاں جو ہے وہ موو نہیں کر رہی، تو میں نے کہا قدرت بھائی یہ مطلب کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، تو اس نے کہا ہاں فروز بائٹ کا کوئی سین ہے۔ تو پھر ہم نے آگے کلائنٹ سے مشورہ کیا کہ قدرت بھائی کا یہ مسئلہ ہے اور ہوا بھی تیز تھا، تو ہم نے مومنٹ جو ہے کلوز کیا۔ اس کے بعد جو ہے کلوزنگ میں ہم گئے نہیں جا سکے 2008 میں۔ پھر 2009 میں نے براڈ پک ٹرائی کی، تو پولیس کوئی اسٹوڈنٹ تھے ہمارے ساتھ، بالکل اسٹرانگ تھا میں فزیکلی، اور تقریباً 7500 تک ایک بہت بڑا کروس آتا ہے ادھر پہنچا تھا میں۔ تو اتنے میں نیچے سے کال آئی کہ علی آپ واپس ہو جائیں، کہ کیونکہ مطلب یہ جو بندے آپ کے جا رہے ہیں وہ بھی تھوڑے لوز ہیں اور ہوا بھی تیز ہے۔ تو 2009 اس حساب سے کلوز ہو گیا۔ پھر 2012 میں نے ونٹر میں G1 میں نے ٹرائی کی، تو وہاں پہ جاپانی کلورس کے لیے رو فکسنگ کر رہا تھا، ابھی کلائمبرس ہیں پولیس کے آدم بلسکی اور جانوش گلاب تھا، تو ہم 3 بندے آگے جا رہے تھے، باقی شاہین بھائی اور دوسرے ہمارے جو ٹیم لیڈر تھے وہ K2 میں وہاں بیٹھے تھے، ہم فکسنگ کے لیے جا رہے تھے۔ تو وہاں بھی موسم کا اسی طرح حال ہوا کہ بہت تیز ہوا چلی، اور ہم پھر پریشان ہو گئے کہ کہیں ہوا ہمیں اٹھا کے لے کے نہیں جائیں۔ تو اس میں جو ہے میرا فروز بائٹ ہو گیا انگلیوں کا۔ کہاں پہ بلا G1 میں؟ نہیں لیکن آپ کی کدھر فروز بائٹ؟ یہ فروز بائٹ ہوا جی ونٹر میں ہوا تھا؟ وہ ناک میں اس میں ہوا تھا 2015 ننگا پروت ونٹر میں۔ اچھا، تو 12 اس وجہ سے کلوز ہو گیا۔ پھر میرے کچھ ساتھیوں کو ہوا نے اٹھا کے بھی لے کے گیا، وہاں سے وہ نیو روٹ اوپن کر رہے تھے۔ نثار حسین میرا اپنے گاؤں کا تھا، ایک آسٹریا کا تھا گے فنگوش، اور سیدرک سوئٹزرلینڈ کا تھا۔ ان کا کوئی عطا پتہ نہیں چلا کہ ہوا آسمان کھا گیا زمین کھا گئی، تو اس طرح کا کوئی سین ہو گیا۔ پھر 2015 میں نے ننگا پربت ٹرائی کیا، تو وہ بھی مطلب پریشر زیادہ ہو گیا ہوا کا، تو جاتے جاتے جو ہے میرا دماغ جو ہے وہ فریز ہو گیا کہ میں بہت آگے ماؤنٹین میں تھوڑا سپیڈ کلائمبنگ کرتا ہوں، تو آگے جا رہا تھا، اتنے میں وہ میرے دوستوں نے کہا کہ علی آپ ہمیں چھوڑ کے اکیلے آپ سمٹ پہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان کا وہ دیکھا، ڈسٹینس دیکھا، تو تقریباً کوئی 70-100 میٹر کا تھا۔ تو اس میں جو ہے پھر میں نے وہاں پہ ویٹ کیا، -52-53 جو ہے وہ جا رہا تھا اس ٹائم میں۔ تو
انتظار کیا میں نے وہاں پہ. جب وہ میرے پاس پہنچتے ہیں تو مطلب میرا دماغ فریز ہو جاتا ہے, مجھے پتہ تو نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد میں ان کو کہتا ہوں کہ اب میں نے اس ماؤنٹین کو سمر میں 2008-2009 میں نے سبمٹ کیا تھا, اور 2009 میں نے ایک نیو روٹ بھی اس کے مطلب ماؤنٹین میں اوپن کیا تھا. تو مجھے سب کچھ پتہ تھا اس کا, اور میں راستہ بھول جاتا ہوں اچانک ہی. اور میں اپنے ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں کہ اس لمحات کے نا. تو وہ دوست کہتے ہیں یار علی کدھر سے ہے راستہ. اب میں پہلے تو میں ٹھیک جا رہا ہوں, راستے پہ جا رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے سب کچھ. اور جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کے کوشچن کا جواب دیتا ہوں, آپ لوگ یہاں پہ ویٹ کریں اور میں راستہ دیکھ کے آتا ہوں وہاں پہ. اور میں راستہ دیکھنے نکل جاتا ہوں اور میں ان کی بھول جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جاتے جاتے مطلب پہاڑ کے اندر کھو جاتا ہوں جی. میں خود مطلب ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں, میں ان کو بھول جاتا ہوں. پھر میں آگے نکلا کسی ایک جگہ پہ, بہت ٹیکنیکل تھی وہ, مطلب راستہ ادھر ہے لیفٹ میں اس راستے کو چھوڑ کے رائٹ سے جا رہا ہوں کسی جگہ سے نا. 7500 7600 7700 تک میں پہنچ جاتا ہوں آگے میٹر. اتنے میں ایک خطرناک ٹیکنیکل جو ہے پارٹ میرے سامنے آ جاتا ہے. تو میرا دل کہتا ہے کہ علی تو جا سکتا ہے یہاں سے, تو دماغ کہتا ہے نہیں یہ بہت ٹیکنیکل ہے. تو اب یہ کہانی شروع ہوئی ہے رات کے 3 بجے. یہ سین ہمارے شو میں کہ آپ یہاں پہ میرا انتظار کریں, میں راستہ دیکھ کے آتا ہوں. اب یہ ٹائم میرا پیریڈ گزر جاتا ہے وہاں ننگا پربت میں. ونٹر میں وہ دھوپ لگتی ہے آپ کے اوپر تقریباً 9:30-10 بجے. 3 بجے میں رات کے نکل جاتا ہوں راستہ دیکھنے, اور صبح 10 بجے جب وہ ٹیکنیکل پارٹس آیا اور میں کتنا وہاں بیٹھا ہوں وہ بھی مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. تو اتنے میں دھوپ لگ جاتی ہے میرے اوپر, دھوپ کی پہلی کرن لگتی ہے, تھوڑا سا ہیٹ مجھے ملتا ہے. اچانک میرا جو ہے جسم میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے, اور میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ یار علی تم کدھر کھڑا ہو. تو اس وقت میرا سینس وہ واپس آ جاتا ہے. پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں یار بھائی تم کدھر کھڑا ہے, اور پھر مجھے ان کی سوچ آتی ہے نہیں وہ بندے میرے انتظار کر رہے ہیں. اور میں نے کیا کیا یار یہ ایکسپیڈیشن میں نے کیا کیا. پھر میں کہتا ہوں یار تو نے کیا کیا, دماغ تمہارا کام کرنا چھوڑ دیا. ابھی نیچے دیکھتا ہوں بہت ٹیکنیکل ہے, جا نہیں سکتا ہوں. پھر میں نے کہا نہیں, ہمیں آرام سے مجھے اوپر اس راستے کو لے کے جانا چاہیے. پھر میں آرام سے ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے آگے جس راستے کو میں نے نیا اوپن کیا تھا اس راستے میں پہنچ جاتا ہوں. پھر ادھر سے میں نیچے ان کے پاس آ جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار علی تو کدھر گیا, کہاں گیا. اور ہم یہاں جو ہے اوپر جا رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور ہم تمہارا ویٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یار سسٹم اس طرح کا ہو گیا. تو میں نے جب تم لوگوں کا انتظار کیا تھا, میں چل رہا تھا, ایکسرسائز میں تھا, گرم تھا, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب میں نے انتظار کیا تو میرا ذہن جو ہے فریز ہو گیا. تو یہ سین ہو گیا. تو 15 اس وجہ سے ہمارا کلوز ہو گیا. تو 16 میں اب یہ سارا ایکسپیرینس تجربے ہمارے پاس, وہ سارے ہم نے اس میں غلطیاں بھی ہماری تھی 15 میں کہ ہم نے تھوڑا جلدی سٹارٹ لیا تھا ماؤنٹین کے اوپر. تو 16 میں اس سارے تجربے کو میں نے وہ مطلب یوز کیا. تجربہ ہو گیا کہ ونٹر کیا ہوتا ہے, کس ٹائم آپ کو کلائمبنگ کرنی پڑتی ہے, اور ٹائم کیا ہوتا ہے. تو ماؤنٹین میں سب سے امپورٹنٹ جو ماؤنٹین کا جز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم ٹیبل, آپ کو پتہ ہو کہ اس ٹائم پہ ہم نکلے ہیں اور آگے آپ نے سبمٹ کرنا ہے. سبمٹ کرنے کے بعد اس جگہ آپ کا کیمپس آپ کا لگا ہوا ہے, ٹینٹ آپ کے لگے ہوئے ہیں, اس جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہے. سب سے جو مطلب تجربہ کار جو کلائمبر ہوتا ہے وہ اس چیز کو فالو کرتا ہے. تو اس حساب سے میں نے وہ ٹائم ٹیبل برابر کیا. پھر ایک اٹلی کی ایک لیڈی تھی تمارا ہمارے ساتھ, تو راستے میں جاتے جاتے وہ تھوڑی گھبراہٹ سی ہو گئی, اس میں مطلب تھوڑی سی ڈر گئی, وہ ہوا تھوڑی تیز چلی تھی تو چیخی. وہ اس نے کہا کہ یہ سخت ہے, جان کا خطرہ ہے. تو میں نے اس کو کہا نہیں آپ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے, تو آپ آرام سے آ جائیں. تو پھر میں اب جا رہے تھے تو پھر میں نے وہ میرا اپنا نیا روٹ میں نے وہاں سے روٹ پہ گیا. تو سیمونے اور الیکس نے کہا کہ علی تم کدھر جا رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں وہ 15 کی اسٹوری کو آپ ادھر نہیں لے کے آئے. تو اس وقت میرا ذہن جو ہے اس طرح کا ہو گیا تھا, اور میں ابھی صحیح راستے پہ ہوں. یہ نیا روٹ میں نے 2009 میں نے اوپن کیا ہے, تو یہ روٹ بالکل ٹھیک ہے, آپ مجھے فالو کریں, کیونکہ یہ روٹ کا فاصلہ کم ہے دوسرے نارمل روٹ کی بنسبت جو پہلے کلائمبروں نے وہ کیا. تو میں نے بڑا رکی کر کے وہ اس کو اوپن کیا تھا.
تو نیچے سے ایک ہماری منیجر مس بیٹھی ہوئی تھی, اس نے ان کو گائیڈ کیا کہ کہیں علی 15 والا وہ معاملہ نہیں کریں کہ یہ پھر ادھر جا رہے ہیں. تو اس راستے کا اکثر کلائمبرس کو پتہ بھی نہیں ہے, تو ابھی بہرحال یہ اوپن ہوا ہے, لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد جو ہے میں اپنے روٹ سے گیا, اور وہ سمونا اور الیکس تمارا جو ہے ادھر سے آ رہے ہیں. تو تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹہ میں ان سے پہلے پہنچا سمیٹ پہ. میں سمیٹ میں پہنچ گیا. سمیٹ میں اکیلا وہاں پہ پہنچا ہوں, فرسٹ ونٹر اسینٹ ہے. تو میں نے وہاں پہ سجدہ شکر بجا لایا, ساتھ کا لاکھ شکر. کتنی بڑی محنت کی تھی میں نے اس کے اوپر, اور کتنا مطلب ایک آرزو تھی کہ ونٹر میں کلائم کروں, تو وہ آرزو میری پوری ہو گئی. فرسٹ ننگا پربت کا ونٹر اسینٹ ہے, اس میں مطلب فرسٹ پاکستانی وہاں پہ پہنچا ہوں. تو گنس بک آف دی ورلڈ میں بھی اللہ کے فضل سے میرا نام ہے. ماشاءاللہ. کہ سمٹ ہو گیا. سمٹ ہونے کے بعد جو ہے میرے ساتھی نہیں پہنچ رہے, پھر میں واپس نیچے آ جاتا ہوں. تو اس لڑکی کو تمارا کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اوپر دیکھ رہی, تو میں نے اوپر سے ماؤنٹین سے میں نے آواز دی کہ تمارا میں سمٹ پہ ہوں. بہرحال سمٹ سے تھوڑا میں نیچے تھا کہ تم آ سکتی ہیں. تو آواز بھی دی, اس نے نہیں سنی, پھر وہ نیچے چلی گئی. پھر میں نیچے آ رہا تھا, میں نے سمجھا کہ سمونے اور الیکس کا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا, ہوا تھوڑی تیز چلی تھی. تو مطلب یا کہیں وہ چھپے ہیں یا کوئی مطلب گرے ہیں یا ہوا اٹھا کے لے گیا. تو اس سوچ میں آ رہے تھے. اتنے میں کوئی 100 میٹر میں نیچے آیا تھا سمٹ کے بعد, تو وہ مجھ سے ملے. تو میں نے کہا کہ آپ نے میرا روٹ جو ہے وہ فالو نہیں کیا, مجھے فالو نہیں کیا آپ لوگوں نے, کیونکہ یہ روٹ بہت ایزی میں نے مطلب وہ اس کو اوپن کیا ہے, تو آپ لیٹ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ علی آپ ہمارے ساتھ پھر چلو. تو میں نے کہا یار میں سبمٹ کر کے آیا ہوں, تو نہیں آپ ہمارے ساتھ چلو. ریکویسٹ کی انہوں نے. تو انسانیت کے طور پر میں نے کہا کہ یہ ہمارے گیسٹ ہیں, یہ ہمارے مہمان ہیں اور دوست ہیں, ہم ماؤنٹینس کلائمبر ہیں, ساتھ میں کتنے پیکس ہم نے ساتھ کیے ہیں. پھر واپس میں ان کے ساتھ چلا گیا سمٹ پہ, پھر سے چلا گیا. پھر مطلب اسی ونٹر میں 2 دفعہ میرا سمٹ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے پھر واپس نیچے بیس کیمپ میں پہنچ گئے. تو جو ہماری منیجر جو مس وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, اس نے مطلب ایک انداز میں کہا یار علی یہ کام تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا جب تو نے سبمٹ کیا تو وہاں سے تم نے میسیجز وہاں پہ بھیج دیے کہ علی نے سبمٹ کیا ہے, تو فٹافٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ میں آ گئی اس طرح کی کہانی. تو میں نے کہا نہیں, میں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی ہے یا کوئی اس طرح کا کہانی نہیں ہے. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ کیمفورٹ سے آگے جا رہے تھے, تو الیکس نے کہا کہ علی میں میرا بیگ تھوڑا ہیوی ہے, لے کے نہیں آ جاتا ہوں, تو یہ کیمرہ جو مشین ہے وہ تم لے کے جاؤ. تو آج کل کے ایک وہ مشین نکلی ہے جہاں آپ ہوتے ہیں جیسے کہ جی پی ایس, وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ بندہ اتنا ادھر پہنچا ہے. تو وہ مشین میرے ساتھ تھی نا, تو مجھے پتہ نہیں ہے وہ میرے بیگ میں ہے. تو وہ میرے بیگ میں جو ہے اوپر آئی ہے میرے ساتھ. تو مطلب جس سے وہ ہے کنیکٹ ہے وہ مشین, وہ اس نے بتا دیا کہ ایک بندہ جو ہے 8126 پہ پہنچ گیا ہے. تو میں نے کہا آپ کے بعد کسی اور نے ونٹر میں ابھی تک کیا سمجھ؟ نہیں, ابھی تک نہیں. ابھی تک نہیں. اس میں اس سے پہلے جو ہے تقریباً کوئی 43 ایکسپیڈیشنز نے اس کے اوپر ٹرائی کی تھی. دنیا کے مطلب ٹاپ کے کلائمبرس آتے ہیں ونٹرز میں, تو کسی کو ہوئی نہیں تھی. تو 2016 میں ہم نے کی بات یہ ہے کہ کلائمبنگ کی دنیا میں آکسیجن اور وداؤٹ آکسیجن, اس میں جو ریئل کلائمبرس ہیں جو پروفیشنل ہیں, مطلب یہ ایک میری اپنی تمنا بھی ہے, آرزو بھی ہے کہ وداؤٹ آکسیجن جو ہے ہم ان کے اوپر ٹرائی کریں. تو مختلف جو دنیا کے ٹاپ کے کلائمبرس ہیں, یا جیسے میسنر ہیں, ہنس کملنڈر ہے اور کوکوچکا ہے, تو اس طرح کے کیا ہوا ہے وداؤٹ آکسیجن 14 بھی لوگوں نے. تو ایک آرزو ہے کہ وداؤٹ آکسیجن جو ہے وہ 14 کے سرکل میں خدا جو ہے وہ پہنچاتے ہیں پیچھے. تو کیا کریں اس میں؟ جو اسپیشلی جو یوتھ ہیں وہ مطلب یہ ماؤنٹینئرنگ مطلب اتنا آسان گیم نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ آ جائیں میدان میں کہ اسپورٹس کی یونیفارم آپ پہنیں اور گیم کھیلیں. تو اس میں پراپرس جو ہے آپ کو ٹریننگز کی ضرورت ہے, بالخصوص جو کہ آپ اس کلائمبنگ کے شعبے میں آتے ہیں, ماؤنٹینئر بننا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے مطلب پراپر آپ کو ٹریننگ سے وہ ٹریننگز کی مطلب آپ کو ضرورت ہی ہے, وہ کرنی ہے 100%, کیونکہ بغیر ٹریننگز کے آپ جائیں گے
تو مطلب اس میں ایک خطرناک کھیل ہے. اس میں ایک قدم جو ہے آپ کی موت بن سکتی ہے اس میں. اس کے بعد جو ہے دوسرے جو یوتھ ہے، اسپیشلی ہم گلگت بلتستان میں ماؤنٹین ایریاز میں ہم رہتے ہیں، تو جس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں وہ آلریڈی 3000 میٹر ہے. 3000 میٹر میں جو ہے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو ہر وقت ہم چائلڈ ہوڈ سے لے کے ابھی تک جو ہے ہمارا آگے مطلب پہاڑوں میں جاتے ہیں تو ہم ایزیلی 4000 4500 تک ہم چلے جاتے ہیں، 5000 تک ہم چلے جاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے، اگر آپ وداؤٹ آکسیجن یہ ماؤنٹینس جو ہیں کلائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکلمیٹائز ہو جائے آپ اس ماحول کے اندر. سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے. صحیح ہوگا. اور آپ کو کوئی چوٹیں انجریز مطلب کہ اتنے زیادہ کلائمبنگ کے بعد فروسٹ بائٹ کہاں کچھ ہے کوئی؟ فروز بائٹ کا مطلب زیادہ تر وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ 2012 میں میرا انگلیوں کا فروز بائٹ ہو گیا پاؤں کی. لیکن ریکور تو پوری طرح ہوگا. ہاں ریکور ہو گئے. اب اسکن فروز بائٹ ہے. اب فروز بائٹ کی بھی کوالٹیز ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اسکن فروز بائٹ ہے، پھر بون فروز بائٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے آپ کو پھر کاٹنی پڑتی ہیں اس کو. تو جتنے بھی فروز بائٹ ہوئے میرے ہوئے بہت ہوئے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسکن فروز بائٹ ہوئے. تو باقی چوٹیں تو ظاہری بات ہیں، یہ گیم ہی اس طرح کا ہے. تو ایورلنچ کے ذات میں آئے ہم 2008 میں. میرا ایک دوست وہ جیون میں ونٹر میں وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اسی کی شافروال سے مطلب تھوڑا نیچے ہم جا رہے تھے، اوپر سے کوئی سیراک گر گیا. سیراک گرنے کے بعد جو ہے ہم رسی میں تھے وہاں پہ، تو وہ ایورلنچ آ گیا. آنے کے بعد جو ہے جو ایورلنچ کا جو پہلا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے ناک کان یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اتنا پریشر اس کا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کیسے بند ہو رہا ہے نا. تو آپ کا منہ یہ تو پھر ایورلنچ نے ہمیں ٹچ کیا. بس گڈ لک یہ تھا کہ اس کی 100% ذات میں ہم نے آئے گئے. ہوا نے جو ہے ہمیں آگے دبایا. تقریباً کوئی 4-5 منٹ ہم ایورلنچ کے نیچے رہے. تو پھر بیس کم میں ہم 4 منٹ 5 منٹ بندہ سانس کس طرح لیتا ہے؟ ہاں بس اب موومنٹ میں رہے. اچھا. ہم مطلب اتنا پریشر مطلب ایورلنچ کا پریشر ہم نے محسوس نہیں کیا کہ ہم کسی چیز کے اندر دبے ہیں. اب ہم باڈی کو میں خود پرسنلی اس کو موو کر رہا ہوں تو میری باڈی موو ہو رہی. اتنے مجھے پتہ چلا کہ میں اتنا ہیوی ایورلنچ کے نیچے میں گیا نہیں ہوں. پھر ہم نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے. اتنے میں میرا سر نکلتا ہے. ٹائم کتنا گزرتا ہے اس کا مطلب ایگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں ہے. پھر سر نکلتا ہے. سر نکلنے کے بعد جو ہے میں سانس لینے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ ناک بھی بند ہے، وہ منہ میں بھی وہ کیا ہوا ہے. ہکا پکا ہو گئے نا ہم. چلو ایورلنچ آ گیا یہ وہ کہانی کہ اس ٹائم میں وہ ہوا نے جو ہے اندر وہ برف کو ساتھ وہ گھسایا ہے. تو یہاں پہ زیادہ برف میری وہ تھی تو بالکل مطلب مجھے آئس سا لگ رہا تھا میرا گلا جو ہے. پھر تھوڑی دیر میں جو ہے وہ سنو پگھل جاتی ہے. پھر میں سانس لیتا ہوں. تو اس ٹائم میں منہ سوج گیا تھا. ہمارے یہ آنکھیں منہ سارے سسٹم سوج گیا تھا. تو بیس کم میں آئے تو 2008 میں انہوں نے کوئی میسیج چھوڑا تھا کہ پاکستانی 2 کوئی الٹیٹیوڈ پورٹر جو ہے وہ ایورلنچ کے ذات میں آئے ہیں. تو وہ ایک مطلب افواہ بھی پھیل گئی تھی. تو گھر تک پہنچ گئی تھی وہ بات. تو اس ٹائم میں 2019 میں میں لوسے میں تھا. تو لوسے کلور سے آگے ایک کلور ہے تقریباً 7300 کے بعد جو ہے وہ کلور آ جاتا ہے. تو اس کلور کے اندر تھا تو اوپر سے کوئی کلائمبر آگے جا رہا تھا. اس نے کوئی اس کے پاؤں سے وہ پتھر آ گئے. وہ سر میں چوٹ لگی. میرے اکیلا تھا. تو اس ٹائم میں آپ اکیلے ہیں، آپ کے سر میں پتھر لگا ہے اور خون آپ کا بہہ رہا ہے. تو آپ نے ہمت کرنی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اور وداؤٹ آکسیجن اب ہم کرتے ہیں تو مطلب بڑی سردی محسوس ہوئی مجھے. پھر میں ڈر گیا کہ کہیں فروز بائٹ نہیں ہو جائے. پھر میں نے وہ مطلب گلے میں وہ چیز تھی کوئی پٹی شٹی میں لے کے تھا تو وہ میں نے فٹافٹ سے باندھی. وہ خون بند ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ سمٹ کے لیے جاؤں یا نیچے جاؤں. پھر میں نے ہمت کی کہ نہیں سبمٹ کرتا ہوں. پھر اس حالت میں جا کے میں نے سبمٹ کیا. تو مطلب زندگی اور موت کو ہم نے بہت سے ٹائم جو ہے وہ بہت قریب سے دیکھا ہے. تو آپ کو ہمت کرنی چاہیے اس کام میں. وہ بھی مطلب سب سے زیادہ آپ سینس آپ عقل کے حساب سے ماؤنٹین کے زاویے کے اندر جائیں اور گھبراہٹ آپ میں نہ ہو.
تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کو کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ بس اللہ کا کرم ہے, مطلب گھبراہٹ مجھے محسوس نہیں ہوتی ہے. جس طرح کا بھی مطلب فیس ہو, ماؤنٹین ہوا چلتی ہے, اتنی سخت ہوا ہم نے دیکھی, اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے سامنے جو ہے اٹھاتے ہوئے دیکھا. 2009 میں میرا ایک دوست تھا, میں آگے براڈ پک میں کیمٹو پہنچا تھا, اتنے میں اس نے چیخ ماری یا اللہ کہہ کے, تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو ہوا نے اٹھایا تھا, اٹھا کے جو ہے نیچے کھائی میں اس کو پھینکا تھا. علی رضا اس کا نام ہے, ابھی بھی ہے, زبردست تکڑا کلائمبر ہے. تو اس کے ڈاؤن سوٹ یہ سارا خون اس کا نکلا تھا, تو اس کی جان بچ گئی. تو گھبراہٹ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اگر گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ ڈرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ کا حوصلہ پس ہو جاتا ہے, پھر اور کچھ ہوتی ہے. پھر آپ نے اسی ٹائم جو ہے آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے, آپ نے کس طرح بچنا ہے ہوا سے, وہ آپ نے فٹافٹ اس کا حل نکالنا ہے وہاں پہ. جی صحیح ہے. کچھ کہنا چاہیں گے علی بھائی آڈینس کو؟ تو میری آرزو ہے, میری تمنا ہے کہ اتنے خوبصورت پہاڑ ہمارے علاقوں میں ہیں, جیسے کہ اکثر ملکوں میں, اسپین میں, فرانس میں, جرمنی میں, اچھا مختلف لوگوں سے میں نے مطلب سنتے ہوئے میں نے دیکھا کہ سب سے خوبصورت جو پہاڑی علاقہ ہے تو وہ پاکستان میں گلگت بلتستان میں ہے. تو آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے, آپ آ جائیں, ہم سے مشورہ لے لیں. جس طرح کی مشورہ آپ کو چاہیے ہے ایز اے ہیومن ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو اس خوبصورت پہاڑی قدرتی نظارے کو آپ انجوائے کریں. تھینک یو. تھینک یو علی بھائی.